پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار۔ پاکستانی وفد وطن واپسی کے لیے تیار۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارر نے کہا افغان طالبان دوحہ امن معاہدے کے مطابق اپنے بین الاقوامی علاقائی دو طرفہ وعدوں کی تکمیل میں اب تک ناکام رہا۔ پاکستان اصولی موقف پر قائم ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پر قابو پانے کی ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے۔ واضح کیا کہ پاکستان طالبان حکومت کے ایسے اقدامات کی حمایت نہیں کرے گا جو افغان عوام یا پڑوسی ممالک کے مفاد میں نہ ہو۔ اپنے عوام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رکھیں گے۔ پاکستان نے مذاکرات میں ثالثی پر ترکیہ اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف بولے مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی پروگرام نہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج صبح 10 بجے طلب۔ وزیر اعظم باکو سے بذریعہ ویڈیو لنک وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی تجاویز کی روشنی میں 27ویں آئینی ترمیم پر غور ہوگا۔ وفاقی کابینہ میں ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ Mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing chief justices are members of the commission that is to make that decision. پاکستان پیپلز پارٹی کا 27ویں ترمیم کی 3 نکات پر حمایت کا اعلان۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آرٹیکل 243 آئینی عدالت اور ججز کے ٹرانسفر کی تجویز کی حمایت کریں گے۔ NFC ایوارڈ پر ترمیم کی حمایت نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 243 پر حکومت کی مکمل حمایت کریں گے۔ آئینی عدالت کے معاملے پر بھی حکومت کے ساتھ ہیں۔ آئینی عدالتوں کے مسودے پر 2 دن بحث ہوئی ہے۔ آئینی ترمیم پر حکومت سے بات چیت کریں گے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ 243 آپ اس کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ اگر تو ملک کے اوپر، ملک کی سیاست کے اوپر، آئین کے اوپر، جمہوریت کے اوپر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں تو ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس میں کوئی انتظامی قسم کی باتیں ہیں اور صرف انتظامی قسم کی باتیں، تو انتظامی چیزیں جو ہیں وہ ملک میں چلتی رہتی ہیں۔ اس کے حجم کو ہم دیکھیں گے، اس کی شکل کو ہم دیکھیں گے۔ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، اگر ان اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی تو جمعیت علماء اسلام دفاع کرے گی۔ 27ویں ترمیم کے لیے کھینچ تان کر 2/3 اکثریت حاصل کی جا رہی ہے۔ ایسے اقدامات جمہوریت اور پارلیمنٹ کی توہین ہیں۔ صوبوں کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی تو مخالفت کریں گے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا، کہا صوبوں کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ صوبوں کے حقوق میں اضافہ کیا جاتا ہے، کمی نہیں۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم سے سیاست یا جمہوریت کو نقصان پہنچا تو مخالفت کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں مسترد کیے گئے نکات 27ویں ترمیم میں بھی قابل قبول نہیں۔ NFC ایوارڈ میں یہ بات ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ میں ایک یقین دہانی کرائی گئی تھی صوبوں کو کہ آپ کا ایوارڈ میں جو حصہ ہوگا وہ پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا، اس لیے صوبوں کے شیئر جو ہے وہ کم نہ کرے۔ اس سے وفاق مضبوط نہیں، کمزور ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف کی NFC ایوارڈز پر پیپلز پارٹی کے موقف کی حمایت۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا NFC میں صوبوں کے شیئرز کم کرنے سے وفاق کمزور ہوگا۔ اسد قیصر نے واضح کیا کہ اس حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ جو بھی ترمیم یا بل لے کر آئیں گے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت JUI کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ آئینی ترمیم کا مسودہ نہ ملنے پر اجلاس میں صرف ادھر ادھر کی باتیں اور چائے نوشی۔ اجلاس کے بعد ایک رکن نے کہا کہ ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ قافلے کے وفد کی چودھری صالح حسین کی قیادت میں MQM قیادت سے ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیمی مسودے پر مشاورت۔ MQM نے بلدیاتی آئینی ترمیمی مسودے پر لیگی قیادت کو اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، توانائی اور روابط کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف نے یوم فتح کی تقریبات میں شرکت کی دعوت پر آذربائیجان کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ کہا آذربائیجان کی فتح مظلوم قوموں کے لیے امید کی کرن ہے۔
سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا گرفتار، فیصلاباد سینٹرل جیل منتقل۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حامد رضا کی گرفتاری نہیں ہوئی، انہوں نے سرنڈر کیا ہے۔ سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی، ملاقات ہوگی، تیمارداری بھی ہوگی تو اچھی خبریں آئیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، اسد قیصر اور پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جیسے ہی وہاں سے فیصلہ آتا ہے غور کریں گے۔ ایاز صادق کی تحریک انصاف سے پارلیمنٹ میں تعمیری کردار ادا کرنے کی درخواست۔ بہادر سپوتوں پر بے بنیاد الزامات ناقابل برداشت ہیں، وطن کے لیے جان دینے والوں کے خلاف بات کوئی محب وطن نہیں کر سکتا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہرزہ سرائی کر کے دشمن کو خوش کیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اپنے بیان میں کہا ہمارے بہادر سپاہی صوبے کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں۔ فوج کے اقدامات پر سوال اٹھانا حوصلے اور عوامی سلامتی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن عوام کے تحفظ، امن کی بحالی کے لیے ہوتے ہیں۔ امیر مقام کا کہنا تھا کہ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بیان کی شدید مذمت، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مساجد کے حوالے سے جو گفتگو کی وہ قابل افسوس ہے۔ وزیر اعلیٰ کا بیان پاکستان کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ خیبر یونین آف جرنلسٹس نے بیان میں کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنا قابل مذمت ہے۔ شہداء کے لہو اور عبادت گاہوں کے احترام پر سوال اٹھانا افسوسناک ہے۔ اسلام آباد پولیس کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم جھوٹ پر مبنی قرار، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ جعلی ویڈیوز کے ذریعے اسلام آباد پولیس کو بدنام کیا جا رہا ہے، پرانی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر ڈرامائی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ طارق فضل چودھری بولے پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کو بے نقاب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں، کشمیریوں کے لیے ہمارے جذبات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ سندھ میں ڈینگی وبا نے مزید 4 زندگیاں نگل لیں، اموات کی تعداد 20 سے بھی تجاوز کر گئی۔ کراچی اور حیدرآباد میں 2 اموات رپورٹ، خیبر پختونخوا میں ڈینگی کی کیسز میں اضافہ، 410 کیسز سامنے آ گئے۔ مجموعی اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں اب تک 5435 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایئر کرافٹ انجینئرز کی ہڑتال، 14 پروازیں منسوخ، اب تک 39 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ پروازوں کی تاخیر کا دورانیہ 13 گھنٹے تک جا پہنچا۔ احتجاج میں شامل سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر اور سیکریٹری جنرل ملازمت سے برطرف کر دیے گئے۔ غیر قانونی پارکنگ اب کراچی میں نہیں چلے گی، ٹریفک کے نظام کے بعد پارکنگ کا نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کا کراچی میں بہت جلد روبوٹ متعارف کروانے کا اعلان۔ وزیراعظم کا ترسیلات زر میں اضافے پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر، شہباز شریف نے کہا ترسیلات زر میں بتدریج اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیز پر اعتماد کا مظہر ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی خون پسینے کی کمائی سے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل امداد فراہمی کی راہ میں رکاوٹ، فلسطینی عوام کو رہائش، خوراک اور دیگر ضروری سامان کی شدید کمی کا سامنا۔ اب بھی 10,000 سے زائد فلسطینی ملبے تلے دبے ہیں، جنہیں اب مردہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ایران پر اسرائیل کے ابتدائی حملے کا انچارج میں خود تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعتراف، کہا کارروائی کی مکمل نگرانی کی۔ 13 جون اسرائیل کے لیے عظیم دن تھا، ایران پر حملے میں فوجی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا اور ایرانی جرنیلوں اور سائنسدانوں کو شہید کیا گیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارٹا میں نماز جمعہ کے دوران مسجد میں دھماکہ، 54 نمازی زخمی، کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ اسکول کمپلیکس کے اندر قائم مسجد میں ہوا، زخمیوں میں بیشتر طلبہ شامل۔ پاک بحریہ کے جہاز سیف کا بیرون ملک تعیناتی کے دوران مالدیو کا دورہ، پاکستان نیوی کے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مشن کمانڈر کی مالدیو کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور سمندری سلامتی پر تبادلہ خیال۔ مشن کمانڈر نے پاکستان کے ہائی کمیشن کا بھی دورہ کیا۔ جہاز کی روانگی سے قبل مالدیو کوسٹ گارڈ کے ساتھ گزرگاہی مشق منعقد ہوئی۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان آج سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ کھیلا جائے گا۔ دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ پاکستان نے 9 وکٹوں پر 269 رنز بنائے۔ پروٹیز نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا تھا۔ کراچی میں بے قابو ٹرالر شیرشاہ پل سے نیچے لٹک گیا۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ٹرالر ڈرائیور معمولی زخمی ہو گیا۔ باغی اور روایت شکن جان ایلیا کی 23ویں برسی اپنی غیر معمولی سوچ، انوکھے لہجے اور بے باک انداز اظہار کے باعث جان ایلیا نے شاعری میں وہ مقام حاصل کیا جو کم ہی کسی کے حصے میں آیا۔ ان کے کلام میں زمانے سے بغاوت، خود سے مکالمہ اور انسانی وجود کے کرب کی جھلک نمایاں ہے۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے مایہ ناز اداکار درپن کو بچھڑے 45 برس بیت گئے۔ درپن نے 67 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ کلاسیکی حسن، منفرد اداکاری اور دلکش انداز گفتگو کے باعث درپن نے 50 اور 60 کی دہائی میں فلمی دنیا میں بے مثال شہرت حاصل کی۔